جب پانی ٹھنڈا کوئی پلائے گا تو ہمیں شکریہ تو ادا کرنا ہوگا. پچھلے سال میں جیل میں تھا، نظر بند تھا ملتان جیل میں. تو جب میں جیل میں اصل میں گیا تھانے میں تو انہوں نے کہا جناب آپ گرفتار ہیں. میں گیا ایک آدمی کو چھڑوانے کے لیے، انہوں نے کہا آپ خود گرفتار ہیں. بہت اچھا جناب. میں نے کہا پھر کیا حکم ہے؟ کہنے لگے جی یہ کار کھڑی ہے تشریف رکھیے. میں نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں، بسترا نہیں، میں تو نہیں جاتا جب تک سامان میرا نہ لاؤ. آخر وہ منگوایا گیا، بیٹھ گیا کار میں. اللہ، ارے جیل میں جا کے تو دیکھو اور نیلے پیلے مولوی ہو. ہاں اب ہم مولوی ہیں پوڈر نما مولوی. فوں فوں ایک ہوتی ہے سپرے، فوں فوں. تو میں جب کار میں بیٹھا تو جو ایس ایچ او تھا اس نے کہا مولوی صاحب زندگی بھر آپ لوگ جیل میں رہیں گے؟ میں نے کہا جی تو نہیں ظلم رہے گا مقابلہ کرتے رہیں گے. اس نے مجھے راستے میں ہتھ کڑی نہیں لگائی، نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اس نے کہا کھانا کھانا ہے؟ میں نے کہا بالکل. اس نے کہا آج بھنا ہوا مرغا آپ کو کھلاتا ہوں. جی بڑی مہربانی. کہنے لگا اس لیے کھلاتا ہوں کہ آپ حق کہنے والے لوگ ہیں. رات کے 10 بجے وہ مجھے کھانا کھلا کے جیل میں لے گیا. اللہ کی قسم جب میں نے جیل کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو آگے دوست بھائی کرے لقمان آپ کیسے آگے؟ میں کہ جیسے روزانہ آتا ہوں. ایک نوی گل ہے. کہتے چائے پیو گے؟ میں نے کہا بڑی مہربانی. تو چائے کے 2 کپ تیار تھے ڈیوڑی میں، تو انہوں نے چائے پلائی. اچھا بھائی پھر کہنے لگے جی مولوی صاحب کو جا کے بہترین کمرہ دے دو. بہترین کمرہ جیل میں. انہوں نے میرا بستر اٹھایا، بکسا اٹھایا، گئے. اللہ اتنی گندی کوٹھی. انہوں نے کہا جناب سب سے بہترین کوٹھی ہے ہمارے علم میں. بہترین، نہ کوئی بتی، نہ کوئی جناب بلب، نہ کوئی کمبل. انہوں نے کہا آج رات گزارا کر لو. بسترا بچھایا، میں سو گیا. سویر ہوئی، سپرنٹینڈنٹ صاحب آ گئے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب آ گئے. جناب مولانا آپ کا کیا حال ہے؟ رات اچھی گزری؟ میں نے کہا الحمدللہ. کہنے لگے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا ایک رات آپ اس سیل میں گزار لیں پتہ لگ جائے گا کہ تکلیف ہوئی کہ نہیں. پاگل کے بچے، جیل ہے ہی تکلیف کا گھر. اللہ اکبر. اتنی گندی جیل میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. ایک لاڑکانے کی جیل اور ایک ملتان کی ڈسٹرکٹ جیل. یہ ایسے سمجھو کہ دنیا میں جہنم ہے. لاڑکانے کی جیل اتنے پوچھڑ والے رینٹ کمبلوں میں نہیں پہلے کہڑے زیادہ دروازے پر نہیں گئے. اللہ اللہ اللہ. پھر سندھی اللہ 6 مہینے کپڑے نہیں دھوتے. اللہ اللہ. لاڑکانے جیل میں گیا تو مجسٹریٹ نے مجھے کہا آپ نے صدر ایوب کو کیوں گالیاں دی؟ میں نے کہا جی اب تو ہو گئی، واپس تو نہیں آ سکتی. بتلائیے کون سی گالی میں نے دی؟ بڑا موٹا مجسٹریٹ تھا. ایک جملہ میں نے کہا کہ صدر تو 1 ہفتے کا مہمان ہے. نہیں ایک اور جملہ ہے تو پڑھ کے سنائیے. اب میں وہ آمد اڈا بتلاؤں؟ نہیں ایک اور بھی بات کہی آپ نے. میں نے کہا بھائی میں ساری ڈائری کیسے پڑھوں؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں نے کہا سال کی تقریر ہے مجھے کیا پتا. نہیں آپ کو پتا ہوگا. میں نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ بھی صدر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ 32 کروڑ کی گولیاں تقسیم کی تھی کہ بھی بچے پیدا نہ ہوں. تو میں نے کہا کراچی کے اخبار جنگ میں چھپا ہے کہ ایک عورت کو اللہ نے 9 بچے دیے کٹھے 9 بچے. اللہ میں نے کہا کر مقابلہ. تو پھر آپ نے پھر کیا کہا؟ میں نے کہا صدر صاحب نے یہ مشورہ غلط دیا ہے. تو پھر کیا مشورہ تھا آپ کا؟ میں نے کہا میرا مشورہ یہ تھا کہ سب کو خصی کر دو. میں نے کہا یہ میری رائے ہے. گولیوں سے تو امکان ہے بچہ پیدا ہو جو 9 جو شروع ہو گئے. تو میں نے کہا پہلے صدر غزی ہو جائے، پھر اس کا لڑکے ہو جائے، پھر ہم مولوی ہو جائیں گے، پھر عوام ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ مشورہ ہے، کچھ جرم تو نہیں ہے. ملک آزاد ہے، مشورہ